بنٹی ایک بہت غریب مزدور تھا جس کے گھر میں اس کی بیوی ٹونی اور بیٹی پنکی رہتے تھے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ بنٹی کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا جس کی کھڑکی سے بھی ہوا آتی تھی اور چھت سے بھی۔ ایک دن ٹونی بنٹی سے کہتی ہے کہ سنیے جی، ٹھنڈ آ گئی ہے اور ٹھنڈ میں گھر میں بہت ہوا آتی ہے، آپ کو گھر کی مرمت کروانی چاہیے۔ میں کل جا کر اپنے مالک سے کچھ پیسے ادھار لوں گا، پھر ہم گھر کی مرمت کروا لیں گے۔ ایسے ہی ایک دن گزر جاتا ہے۔ بنٹی اگلے دن اپنے کام کی جگہ پر جاتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ صاحب، ٹھنڈ آ گئی ہے اور میرے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے اور گھر میں بہت ہوا آتی ہے۔ اگر میں نے جلد سے ٹھیک نہیں کیا تو ٹھنڈ بڑھ جائے گی، میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ بنٹی کی بات سن کر اس کا مالک کہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر مجھے تھوڑے پیسے مل جاتے تو ہم گھر کی مرمت کروا لیتے۔ ارے تو نے تو ابھی اتنا کام بھی نہیں کیا جو میں تجھے پیسے دے دوں۔ مالک ایسے مت بولو، میری ایک چھوٹی بچی ہے، میں اور میری بیوی تو ٹھنڈ سہ لیں گے پر میری بچی بیمار نہ ہو جائے۔ بنٹی کی لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی مالک اسے پیسے نہیں دیتا اور وہ شام کو اتنا سا منہ لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ ٹونی اسے پوچھتی ہے کیا آپ کو پیسے ملے؟ مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر ٹونی پریشان ہو جاتی ہے اور دونوں دکھی ہو جاتے ہیں کہ اب سردیوں میں ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ پھر بنٹی ٹونی چڑیا سے کہتا ہے ابھی سردی زیادہ ہونے میں کچھ وقت ہے، میں پورا مہینہ کر لوں پھر مالک سے پیسے مانگوں گا، شاید تب مالک انکار نہ کرے اور مجھے پیسے دے دے۔ ہاں، یہ صحیح رہے گا۔ اس طرح بنٹی کا کام کرتے ہوئے ایک مہینہ گزر جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے کہتا ہے ارے مالک، اب تو مہینہ ہو گیا ہے اور ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی ہے، اب تو مجھے پیسے دے دے کہ میں گھر کی مرمت کروا سکوں۔ ابھی میرے پاس بس 500 روپے ہے، یہ لے لو۔ اس مہینے تو مالک میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، اس طرح تو میرے پیسے زیادہ بنتے ہیں۔ لیکن مالک اسے باتوں میں الجھا دیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ اس کے دوبارہ مانگنے پر مالک اسے دھکے دے کر نکال دیتا ہے اور کام سے بھی نکال دیتا ہے۔ بنٹی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ آگے کیا کرے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ اسے اداس دیکھ کر ٹونی اسے کہتی ہے کیا ہوا؟ آپ پیسے نہیں لائے کیا؟ اس بار بھی مالک نے پورے پیسے نہیں دیے اور تو اور مجھے کام سے بھی نکال دیا ہے۔ اب گھر کیسے چلے گا؟ ٹھنڈ میں ہمارا کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، میں کہیں کام ڈھونڈتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بنٹی گھر میں راشن لاتا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں تک بنٹی ادھر ادھر کام کی تلاش میں بھٹکتا ہے پر اسے کہیں کوئی کام نہیں ملتا، اور وہیں دوسری طرف ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی اور رات کے وقت بنٹی کے گھر میں ٹھنڈی ہوا کھڑکی اور چھت سے آتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بنٹی، ٹونی اور پنکی ٹھنڈ میں ٹھٹرتے رہتے۔ ان کے پاس ایک ہی کمبل تھا، اب اس میں بھی ٹھنڈ نہیں رک رہی تھی۔ ایک رات بہت ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پنکی کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور ٹونی کہتی ہے ارے جی، پنکی کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جاؤں گا؟ کچھ تو کرنا ہوگا ورنہ پنکی کی حالت اور خراب ہو جائے گی، کچھ تو کرے۔ ٹونی رونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پنکی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ بنٹی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بنٹی پنکی کو اٹھاتا ہے اور اسے اسپتال کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹونی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ بنٹی پنکی کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ مجھے رونا آ رہا ہے اپنی لاچاری پر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ پھر سے بنٹی اٹھتا ہے اور پنکی کو لے کر ہسپتال کی طرف نکلتا ہے اور کچھ گھنٹے چلنے کے بعد وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ لیکن افسوس، اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور بنٹی، ٹونی اور پنکی کو ہسپتال سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہسپتال کی سیڑھیوں پر بنٹی پنکی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور تینوں ٹھنڈ میں بیٹھے تھے اور اب تینوں ہی بخار میں جل رہے تھے اور تینوں ہی ہسپتال کی سیڑھیوں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
अगली सुबह जब बंटी की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल के अंदर बेड पर पाता है। ये देखकर बंटी के दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? पिंकी और टूनी कहाँ हैं? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि वो डॉक्टर जिसने उसकी बेटी को एडमिट करने से इनकार किया था उसके सामने आ जाता है। मुझे अंदर कौन लेकर आया? आपको किसी औरत ने यहाँ एडमिट करवाया है। आप तीनों तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गए थे। वो कौन है और कहाँ है? डॉक्टर सामने की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में बताता है। बंटी उठकर उसकी तरफ जाता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने मेरी मदद क्यों की? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब आपकी जगह मैं थी। मेरा खानदान भी बहुत गरीब था और मैं भी ठंड से किसी सड़क के किनारे बैठी थी और किसी नेक दिल परिंदे ने हमारी मदद की थी। उस दिन से मैं भी जिस तरह किसी की मदद कर सकती हूँ करती हूँ। ये सुनकर बंटी उसे शुक्रिया कहता है। वैसे आप सबके साथ क्या हुआ था जो रात के वक्त आप सब ऐसे हालत में थे? फिर बंटी उसको सारी बात बताता है और वो उनकी मदद करती है और बंटी का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब बंटी को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल गया था।